کرم کتابی میں ڈاکٹر اقبال جو ہے کہتے ہیں پیام مشرق فارسی کی ان کی شاہکار کتاب جو ہے پیام مشرق، شنیدم شب در کتب خانے من بپروانہ می گفت کرم کتابی باوراق سینہ نشیمن گرفتم بسے دیدم نسخہ فاریابی نفہمیدم حکمت زندگی را چنو تیر روزم زبے آفتابی نیکو گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکترا در کتاب نیابی تپش می کند زندہ تر زندگی را تپش می دہد بالو پر زندگی را۔ یہ ان کی ایک نمایاں اور ایک اچھی خاصی نظم ہے کرم کتابی۔ کرم کتابی جو ہے کاغذ کے کیڑے کو کہتے ہیں، سلور فش، جسے ہم انگریزی میں سلور فش کہتے ہیں، عام طور پر پرانی دریدہ کتابوں میں ہوتا ہے یہ کیڑا۔ تو اقبال کا انداز اس نظم میں تمثیلی ہے، ڈرامائی ہے، ایک تمثیل اور ایک مکالماتی انداز ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو کر کسی چیز کا ڈسکس کرنا، وہ بالمشافہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہی انداز اقبال نے اس نظم میں ایک تمثیلی انداز اپنایا ہے۔ شنیدم شب در کتب خانے من بپروانہ می گفت کرم کتابی، آئی اوور ہرڈ، میں نے دیر گئے اپنے مکتب سے، اپنی لائبریری میں سنا ایک کرم کتابی، ایک کاغذ کا کیڑا باتیں کرتا ہے پروانے سے۔ پروانہ جو موم بتی کے ارد گرد گھومتا ہے، پروانے کو موت کہتے ہیں انگریزی میں، موت روشنی کے ارد گرد، خاص کر موم بتی یا چراغ کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ بپروانہ می گفت کرم کتابی، کرم کتابی کاغذ کا کیڑا مخاطب ہوتا ہے پروانے سے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ باوراق سینہ نشیمن گرفتم، میں تو سال ہاں سال، ابو علی سینا ایک فلسفر، ایک فلسفی اور سائنسدان گزرا ہے عباسی دور میں، ایبیسڈ پیریڈ میں، اس کی کتابوں میں رہا، گھوما پھرا رہا جانکا، اس کی کتابیں، وہ سائنسدان تھا، اس کی کتابیں دنیا میں مشہور ہیں، مثلا القانون فی الطب ان کی مشہور کتاب ہے، ان کا فلسفہ مشہور ہے، بسے دیدہ نسخہ فاریابی، اور اسی زمانے کا ایبیسڈ پیریڈ کا ایک مشہور فلسفی فارابی تھا۔ فارابی کے تو میں ابو علی سینا کی کتابوں میں گھوما رہا، 17 والیوم پر ان کی کتاب کینن آف میڈیسن جو ہے، تو بہت ساری کتابیں، شاہکار کتابیں ہیں ان کی، تو میں ان میں گھوما دیکھا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بسے دیدہ نسخہ فاریابی، اور فارابی جو مشہور فلسفی ہے اس زمانے کا، اس کے نسخوں میں، اس کی کتابوں میں، اس کے قلمی نسخوں میں گھوما اور دیکھا میں نے ان کتابوں کو، اور ان میں رہا بھی، کیونکہ کاغذ کا کیڑا تو کتابوں میں رہتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نفہمیدم حکمت زندگی را، I could not find out the reality of the life, the essence of the life, the philosophy of the life۔ میں نے زندگی کی حقیقت کو نہیں پایا، میں تو کتابوں میں رہا۔ چنو تیر روزم زبے آفتاب، میں تو اندھیرے میں ہی ہوں، میں تو تاریک راتوں میں ہوں، میں نے کچھ روشنی کی کرن کہیں سے نہیں پائی، حالانکہ میں کتابوں میں رہا تو، لیکن اندھیرا ہی اندھیرا اس پر چھایا رہا۔ اس پر؟ کاغذ کے کیڑے پر۔ یہ کاغذ کا کیڑا مخاطب ہوتا ہے کس سے؟ موت کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، پروانے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے زندگی کی حقیقت کو، میں نے زندگی کی فلسفی کو، میں نے زندگی کی ایسنس اور اصلیت کو، What is the genesis of life؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ میں ناآشنا رہا، بے خبر ہی رہا، کچھ پایا نہیں۔ تو بڑے ہی تمکنت اور بڑے ہی مدبرانہ انداز میں جواب دے دیا، کتاب کے کیڑے سے مخاطب ہوتے ہوئے جواب دے دیا، کس نے؟ موت نے، پروانے نے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے جواب دے دیا۔ جواب میں کیا کہا؟ نیکو گفت پروانے نیم سوزے، کیا ہی خوب اور کیا ہی احسن اور بہترین جواب دے دیا پروانے نے، کس کو؟ موت کو، کاغذ کے نہیں، موت نے، پروانے نے جواب دے دیا کاغذ کے کیڑے کو۔ کیا جواب دے دیا؟ نیکو گفت پروانے نیم سوزے، اس اد جلے پروانے نے، کیونکہ یہ پروانہ موم بتی کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنے آپ کو جل کر راکھ بنا دیتا ہے، اس اد جلے پروانے نے جواب دے دیا کس کو؟ کاغذ کے کیڑے کو، کہ این نکترا در کتاب نیابی، کہ این نکترا در کتاب نیابی، یہ نکتہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کتابوں میں رہیں گے، کتابوں کے اندر بیٹھیں گے، کتابوں کو دیکھیں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، لیکن یہ نکتہ جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ اس تپش سے، اس تلاش سے، اس عشق سے، اس محبت سے،
اس والہانہ پن سے، اس ایگو سے، اس خودی سے، اس نرگسیت سے اور اس انا سے اور اس جاذبیت سے حاصل ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ این نقطرا در کتاب نیابی، نہیں پا سکتے ہو کتابوں میں اس نقطے کو، تپش می کند زندہ تر زندگی را، تلاش، کھوج، ریسرچ، عشق، والہانہ پن، محبت، یگانگت، مقام ابدیت اور خود شناسی ہی آپ کو منزل تک رسائی حاصل کرا سکتی ہے۔ تپش میں دہد بالو پر زندگی را، اور ریسرچ، تحقیق، انوویشن، عشق، محبت، پوری یگانگت اور دل سوزی آپ کو منزل مقصود تک رسائی کر سکتی ہے، کرا سکتی ہے اور منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ زندگی کو ونگز عطا کرتی، بالو پر، یہ پر عطا، یہ لائف کو، زندگی کو ایک طرح کی ونگز عطا کرتی ہے تاکہ انسان پرواز کر سکتا ہے، اپنی منزلوں کو پانے کے لیے جتن کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کھوج کا، تلاش کا، ریسرچ کا، انوویشن کا، ٹیلنٹ کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے پیغام کرم کتابی کا۔ سلور فش عنوان کے تحت فارسی میں جو اقبال کی ایک شاہکار نظم ہے پیام مشرق میں، اور اس نظم میں اقبال کہتا ہے کہ فقط بک ورم بننے سے، کتاب کا کیڑا بننے سے ہی تمام تر زندگی کا لب لباب حاصل نہیں آ سکتا ہے۔ آپ مین آف انڈرسٹینڈنگ، پرسن آف انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکتے ہیں فقط کتابوں سے، جب تک نہ آپ کے اندر ریسرچ کا مادہ ہو، کھوج کا مادہ ہو، ان ارتھ اور ایکسپلور کرنے کا مادہ، اور مسٹریز، رازہائے بستہ، پوشیدہ چیزوں کو واہ کرنے کے لیے جب تک نہ آپ جتن کریں گے اور آپ کے اندر کھوج اور تلاش کا مادہ نہ ہو، تب تک آپ زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے ہو۔ یہ ہے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کی زندگی کا ایک فلسفہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے، اقبال یگانگت اور محبت کو اولیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا والوں، محبت سے ہی تمہارے کام بنتے ہیں، محبت سے ہی، یعنی پریم اور محبت سے ہی تم آگے جا سکتے ہو، اور محبت ہی وہ سلاح ہے، محبت ہی وہ ہتھیار ہے، محبت ہی وہ انسٹرومنٹ ہے، محبت ہی وہ کرشمہ سازی ہے جو ناممکن کو ممکنات میں بدل سکتے۔ گویا اقبال نے ایک جگہ ہندی میں بھی بات کی ہے، دیوناگری سکرپٹ میں ایک بات کی ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے۔ جو خدا رسیدہ ہوتے ہیں، جو حقیقت کے راستے پر گامزن ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو نرگسیت ہوتی ہے، ان کے ہاں جو تغزل اور ترنم ہوتا ہے، ان کے ہاں جو اندر کے رائم ہوتے ہیں، ان کے ہاں جو ریپچرز ہوتے ہیں، وجدانی کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو آشتی، محبت اور یگانگت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں، اور سطح زمین پر رہنے والے لوگ جو ہیں، انسان جو ہے، کون سا راز مضمر ہے ان کے ہاں کہ وہ اچھائی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کہ وہ کامیابی اور امن و چین سے زندگی بسر کرنے کے گر سیکھ سکتے ہیں۔ دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں، محبت میں ہی وہ راز مضمر ہے جس سے وہ آگے جا کر اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے اقبال، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوم۔ محبت ہی سے قومیں جو ہیں شفایاب ہوتی ہیں، محبت سے، یعنی محبت اور یگانگت میں وہ سحر ترازیاں ہیں، وہ کرشمہ سازیاں ہیں، وہ تریاق ہے جو دلوں کا درمان کرتی ہیں، جو انسان کے اندر دکھ درد کا خاتمہ کرتی ہے۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوم۔ اگر ان کا بخت، ان کا فارچون، اگر ان کی تقدیر سوئی ہوئی تو وہ جاگ سکتی ہے۔ اس میں کس کرشمہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے؟ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت دنیا والوں کے لیے ایک ایسی اکسیر ہے، ایک ایسا لائف سیونگ ڈرگ ہے جو ان کے اندر زندگی، زندگانی اور جاودانی پیدا کرتا ہے۔ وہ زندگی کے گر سیکھتے ہیں، وہ زندگی کی رہنائیوں اور توانائیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک تریاق ہے، وہ تریاق ہے محبت، پریم، پوری اور یگانگت۔ اور جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، مطلب خلق، مینرز، گڈ سیئنگ، اچھی باتیں کہنا، اچھا وتیرہ بنانا، اچھے تعلقات قائم کرنا، ہمسائیگی میں اچھا، دوستانہ تعلقات میں اچھا، دفتر میں اچھا، سوسائٹی میں اچھا، اور یہ سب اچھائیاں جو ہیں انسانی وتیرے کے اندر جو صفات ہیں وہ خلق
کہلاتی ہیں اخلاق۔ اور اخلاق کے حوالے سے اقبال جو بات کرتے ہیں، شعر را مقصود اگر آدم گری، شاعری ہموار سے پیغمبری۔ اگر شاعری سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی تعمیر ہو جائے، وہ ایک اچھا انسان بن جائے، وہ ایک فائدہ مند اور سود مند انسان بن جائے ہر ایک کے لیے، ہمارا کام ہے جلاتے رہیں چراغ، ہمارا کام ہے کہ جلاتے رہیں چراغ۔ ایک انسان کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم چراغ جلاتے رہیں رستے میں، چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے، کسی بھی دوست یا دشمن کا گھر رستے میں ہو، لیکن ہمارا کام ہے اس رستے کو روشن کرنا، چراغ جلانا، موم بتی جلانا، اور راہ چلتے مسافروں کو راستہ دکھانا، اور اندھیاروں میں اور تاریک راتوں میں روشنی عطا کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، بلا لحاظ مذہب و ملت و رنگ و نسل۔ انسانیت کی بقا کے لیے ہم نے اچھا کرنا اور اچھائی کو رواج دینا، یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ اعجازی کیفیت ہے، یہی وہ کرشمہ سازی ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی، جو آدم کو انسان بنا دیتی۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شاو از مقام آدمی۔ آدمیت کا کریکس کیا ہے؟ انسانیت کا، آدمیت کا احترام کا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام، باخبر شاو از مقام آدمی۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ ایمبڈیمنٹ آف مسٹریز ہے، اسرار کا گنجینہ ہے یہ انسان، اس کے اندر پوشیدہ راز، باخبر شاو از مقام آدمی۔ اور اس انسان کے مقام، منزلت کو، اس کے سٹیٹس کو پہچاننے کی کوشش کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، تاکہ یہ زندگی جنت زار بن جائے۔ اقبال کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہ ایک ملٹی ڈائمنشنل، کثیر الجہات شخصیت، ان کی زندگی کے ابعاد اور جہات کو سر کرنا اور ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہی نہیں، محال ہے۔ چنانچہ کئی ایک مستشرقین نے اقبال پر کئی زاویوں سے باتیں کی ہیں، تبصرے کیے ہیں، اور ان کی جہات کا احاطہ کرنے کی کما حق کوشش کی ہے، جن میں رونالڈ اے نکلسن، آربری یا پروفیسر مس میری شیمل شامل ہے۔ آربری نے بھی ان کے فارسی کلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور رونالڈ اے نکلسن نے سیکرٹس آف دی سیلف ایک شاہکار تصنیف اور ترجمے کا کام کیا ہے اور تبصرے کا کام کیا ہے، اور ایک ریویو اور ایک تجزیاتی مطالعہ کیا ہے اسرار خودی پر، اور اس کا نام دے دیا ہے، معنون ہے سیکرٹس آف دی سیلف، اسرار خودی۔ اور اسرار خودی کا جو سیکرٹس آف دی سیلف کا جو آفٹر ورڈ لکھا ہے وہ ملک راج آنند نے لکھا۔ ملک راج آنند اس کے آفٹر ورڈ میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رونالڈ اے نکلسن کہتا ہے کہ اقبال اپنے زمانے کا شاعر تھا، اپنے زمانے سے آگے آنے والے زمانے کا بھی شاعر تھا، اور ہر دور کا شاعر، کیونکہ اس کا میسج، اس کا پیام جو ہے وہ زمانے کی قید و بند میں مقید نہیں، اس کا تھاٹ امپریزنڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا تھاٹ کا کینوس وسیع ہے، جو زمانے کے قیود و رسوم سے آگے جا کر ان چیزوں سے ماورا تمام انسانوں کے لیے، بلا لحاظ مذہب و ملت و رنگ و نسل، ہر ایک انسان کے لیے پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک پیامبر ہے سخن کا، پیامبر سخن کہتے ہیں ہم، شاعری کا پیامبر ہے، جس نے ایک پیام دے دیا، اور مغرب سے استفادہ کرنے کے بعد مشرق کو ایک پیغام دیا۔ اس چیز کے حوالے سے اقبال ایک شاعر ہے، مفکر ہیں، اور پیام رساں بھی ہیں، جنہوں نے ایک فکر کو مہمیز دے دی۔ تو ملک راج آنند کہتے ہیں کہ اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اپنے سیل کو، اپنے اندرون کو اور اپنے ایگو کو باہر نکالنے کی سعی کرتا ہے، اور لوگوں کو مہمیز دیتا ہے کہ وہ اپنے ایگو کو باہر نکالیں، تاکہ چھپی ہوئی صلاحیتیں منظر عام پر آ جائیں، اور ان صلاحیتوں کو دبانا اچھا کام، بلکہ صلاحیتوں کو ابھارنا، واہ کرنا اور منظر عام پر لانا ایک فائدہ مند انسان کے لیے بہت ضروری، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے درپے ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنا مقام، اپنی ابدیت، اپنی خودی اور اپنی نرگسیت اور اپنے ایگو کو اس طرح سے قائم رکھنا چاہیے کہ خدا اس کے پاس آنا چاہیے کہ تمہاری مراد کیا، تم کیا چاہتے ہو میں کرنے والا، تم کیا چاہتے ہو میں عطا کرنے والا، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس حبوط آدم جو ہو چکا ہے، یعنی انسان کا حبوط جو ہوا ہے، یعنی اوپر جو ہے ہیونز سے، آکاش سے جو ڈالا گیا ہے دھرتی پر، زمین پر انسان کو، تو اقبال کہتا ہے یہ اس کے لیے ایک انعام ہے، تاکہ وہ اپنی انفرادیت، انڈیویجویلٹی،
خودی، خود شناسی، خودداری کو قائم رکھ سکے اور خدا بھی خوش ہو کر اس کے پاس آ جائے کہ تمہاری مراد کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے۔ یہ ملک راج آنند جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس میں، اور کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک انسان کے اندر ایبزارب ہو جانی چاہیے، نہ کہ وہ اپنے سیلف کو مٹا کر دنیا کے حوالے کر، بلکہ دنیا ہی انسان کے اندر ایبزارب اور جذب ہونی چاہیے۔ اس قدر اس کے پاس نرگسیت اور سیلف اور ایگو کا مادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اشرف المخلوقات اور پیراگون آف اینیمل کی حیثیت سے اپنی انفرادیت اور اپنی انڈیویجویلٹی کو قائم رکھ سکے۔ یہی خودی کا ایک لاسانی اور لافانی پیغام جو اقبال نے دے دیا، اور 20ویں صدی میں اس پیغام کا چرچا بہت ہوا۔ برصغیر میں خاص کر یہ پیغام نئے زاویوں کے ساتھ منظر عام پر آ گیا۔ اسی پیام مشرق میں ایک نظم ہے شاعر، اس کا ایک شعر ہے، ز شرر ستار جویم ز ستارہ آفتابے سر منزل ندارم کہ بھی میرم از قرارے۔ اقبال جو ہے تجسس اور پہم عمل کا قائل، اقبال جو ہے پہم عمل کی وکالت کرتے ہیں اور تجسس اور تلاش کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ز شرر ستار جویم ز ستارہ آفتابے سر منزل ندارم کہ بھی میرم از قرار۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں چنگاری کی مدد سے ستارے کو تلاش کرتا ہوں، یعنی آسمان پر جو ان گنت تارے ہیں وہ کیا ہیں، کہکشاں میں کون کون سی کائنات ہے، دنیا بسی ہوئی ہے اور کتنی ساری کائناتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے ز شرر ستارہ جویم پہلے میں چنگاری کی سپارک کی مدد لے لیتا ہوں، اور اس سپارک اور چنگاری کی مدد سے میں کوشش کرتا ہوں ستارے تک پہنچنے کی، ز ستارہ آفتابے، اور ستارے کی مدد سے میں لارجسٹ ہیونلی باڈی جو ہے سورج تک، آفتاب دہا تک، چمکتے ہوئے سورج کی طرف رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، رواں دواں ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ایک ہی جگہ سٹیٹک رہوں، سر منزل ندارم، میرا کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں، میں کہوں گا کہ میں نے یہاں سے وہاں تک جانے کے بعد اپنی منزل پائی، اپنا مقصود پایا تو اب میں قرار کروں گا، نہیں۔ اگر میں کہیں پر سٹیٹک ہو گیا، کہیں پر قرار میں نے کیا، کہیں پر مجھے انجماد، میں منجمد ہو گیا، تو وہی میری موت ہے۔ سر منزل ندارم، I don't have any destination. I want to go ahead of this destination. میں اس ڈیسٹینیشن سے پرے کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ ز ستارہ آفتابے، تارے کے بعد میں سورج کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر منزل ندارم، میری کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں کہ بھی میرم از قرارے۔ اگر میں سٹیٹک ہو جاؤں، مستقر ہو جاؤں، ایک ہی جگہ ٹھہر جاؤں، تو وہی میری موت ہے۔ گویا اقبال پہم عمل، جاویدانی، تلاش، کھوج، ریسرچ، انوویشن، آگے بڑھنا، قدم ڈگمگانا نہیں بلکہ آگے چلنا، اس چیز کی مہمیز دے دیتے ہیں، ایک تعلیم دیتے ہیں اور ایک ترجیح دے دیتے ہیں اس چیز کو، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیا میں بھی جھانک کر دیکھے کہ میرے ہاں کون کون سی صلاحیتیں ہیں جن کو ابھاروں گا میں، اور اس زندگی کو ایک پیراڈائز اور جنت زار بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ فکر کا، فلسفے کا، اخلاق کا، محبت کا یہ دائی، یہ شاعر اور یہ مفکر 21 اپریل 1938 کو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور آخری وقت ان کا جو شعر مشہور ہے وہ ہر ایک کی زبان پر ہے جو اقبال کو جانتے ہیں، جو اقبال شناس ہیں۔ نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبے۔ میں ایک مرد مومن کی نشانی آپ کو بتاؤں گا، جب موت آتی ہے اس کی تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں کچھ حاصل کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہونے کی ٹھان لی ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پر واقعی مسکراہٹ ہوتی ہے اور تبسم کے پھول کھلتے ہیں اس چہرے پر۔ نشانے مرد مومن باتو گویم جو مرگ آید تبسم بر لبے ہو۔ تو آخری عمر میں جب اقبال بستر علالت پر تھے تو بے ساختہ اور ایکسٹمپری انہوں نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سرود رفت باز آید کنایت نسیم از حجاز آید کنایت سرآمد روزگارے ای فقیرے
دیگر دانائے راز آیت کنایت۔ یہ سرود اور یہ نغمگی اور یہ عشق کی باتیں اور یہ محبت اور یگانگت کا پیغام اب پلٹ کر آئے گا کہ نہیں آئے گا، مجھے شک ہے، کیونکہ میرے جانے کے بعد مجھ جیسا مفکر، فلسفی اور شاعر آنا تو محال ہے۔ نسیم از حجاز آید کنایت، کیا باد نسیم حجاز سے پلٹ کر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سرآمد روزگارے ان فقیرے، اس فقیر کی زندگی اب ختم ہونے کو ہے، اس فقیر کا زمانہ اور اس فقیر کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے۔ اب دیگر دانائے راز آید کنایت، اب ان مسٹریز کو وا کرنے والا اور ان رازوں کو افشا کرنے والا اور محبت، یگانگت اور عشق و خودی کی باتیں کہنے والا کرشمہ ساز شاعر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے اندیشہ ہے۔ دیگر دانائے راز آیت کنایت، کیا پلٹ کر ایسا دانائے راز پھر آ سکتا ہے؟ تو اسی کے ساتھ اقبال جو ہے آخری سانسیں لیتے ہوئے رخصت لے لیتا ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، لیکن ان کی یادیں تادے نہا خانے ذہن میں تازہ ہیں، اور آج بھی مشرق و مغرب میں 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ۔ اللہ ان کی تربت پر رحمت کی برسات کرے اور ان کی لیگیسی اور ان کا پیغام جو ہے رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اقبال انسانیت کا شاعر تھا، اقبال بلا لحاظ مذہب و ملت و رنگ و نسل ہر ایک کے لیے ایک پیام رساں شاعر، جس نے قلب و اذہان کو جھنجھوڑا اور ایک پیغام دے دیا۔ وہ پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ محبت سے ہی پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔